میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم زبور کی کتاب باب 111 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 115 کے آیت 11 تک غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے آیت 12۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند نے ہم کو یاد رکھا، وہ برکت دے گا، وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا، وہ ہارون کے گھرانے کو برکت دے گا۔ میرے بھائی اور بہن، خدا آپ کو بھی برکت دینا چاہتا ہے، انہیں آپ کے دوستوں کو برکت دینا چاہتا ہے، آپ کے گھرانے کو برکت دینا چاہتا ہے، آپ کے کلیسیا کو برکت دینا چاہتا ہے اور آپ کے برادری کو برکت دینا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک شرط ہے کہ آپ اس کے طرف رجوع لانا، یعنی کہ خدا کے طرف پلٹنا۔ جو چیز سب سے زبردست ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ خدا ہمارا خیال کرتا ہے۔ خدا آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، خدا پہ بھروسہ رکھو۔ خدا پہ بھروسہ رکھنا ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے، لیکن اس معاملے میں ہم بہت ہی کمزور ہیں۔ ہم خدا پہ بھروسہ رکھنا نہیں چاہتے۔ آیت 13 پڑھیں گے، جو خداوند سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ ان سب کو برکت دے گا۔ برکت جو ہے چھوٹوں کو بھی ملیں گی اور بڑوں کو بھی ملیں گی۔ خدا کا یہ پکا وعدہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس سے ڈرنا۔ کیا ہے شرط؟ اس سے ڈرنا، یعنی اپنے دل میں خدا کا خوف رکھنا۔ خدا کا خوف رکھنے کا مطلب ہے خدا کے حکموں کے ساتھ چلنا۔ جو بھی کام کرتے ہیں خدا کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے کام کرنا۔ خدا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کا خوف رکھنے والے کو خدا کے طرف سے برکت ہے۔ آیت 14 اور 15 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند تم کو بڑھائے، تم کو اور تمہاری اولاد کو۔ تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ پیارے بھائی بہن، ہم جب کسی کو دعا دیتے ہیں تو ہماری دعا ایسی رہنا چاہیے، خداوند تم کو بڑھائے، تم کو اور تمہاری اولاد کو۔ ہم ہمیشہ دوسروں کے ترقی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ خدا سے ان لوگوں کے لیے اور ان کے گھرانے کے لیے برکت چاہنا چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے برکت چاہیں، چاہے ہمارا دشمن کیوں نہ رہو، ہم اس کے لیے برکت چاہنا۔ آیت 16 پڑھیں گے، آسمان تو خداوند کا آسمان ہے، لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کا ارادہ کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ ہم چاند پہ رہنا۔ اس کا ارادہ کبھی بھی یہ نہیں تھا، بلکہ خدا ہم کو زمین دیا جو ہماری جگہ ہے رہنے کے لیے۔ اگر ایک آدمی چاند تک پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خدا کا حصہ اپنے لیے چن رہا ہے۔ چاند خدا کی جائیداد ہے۔ خدا ہم کو زمین دیا ہے جہاں ہم رہنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم زمین پہ شکر گزاری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آیت 17 پڑھیں گے، مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں۔ تو جب تک ہم یہاں زمین پہ ہیں، ہم خدا کی شکر گزاری اور خدا کی حمد و ثنا کرنا چاہیے، جیسا میں بتا چکا ہوں۔ آیت 18 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیت ہے، لیکن ہم اب سے ابد تک خداوند کو مبارک کہیں گے، خداوند کی حمد کرو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، میری تو التجا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ خدا کی شکر گزاری اور حمد و ثنا کرتے رہو۔ تو یہاں ختم ہوا زبور کی کتاب باب 115، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 116۔ اس کا مضمون ہے ایک محبت بھرا گانا، کیونکہ خدا جیت میں موت کو نگلتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1،
میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں۔ کیا آپ روز بروز یسوع مسیح کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کیا؟ آج آپ یسوع مسیح سے بات کریں ہیں کیا؟ کیا انہوں آپ کے لیے معنی رکھتے ہیں کیا؟ یہاں کلام میں لکھا ہوا ہے کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اونچی آواز کے ساتھ دعا کرنا تاکہ سنائی دیے ویسا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم سنائی دیے ویسا دعا کرنا، اس میں ہم کو بھی اچھا لگتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 3۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے، میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پہ ان کی یہ گمبھیر حالت ہے۔ مسیح کو معلوم تھا کہ کیسے تکلیفوں کے حالت میں انہوں گزریں۔ انہوں مرنے سے پہلے اس کے بارے میں گائے بھی۔ اصل میں دیکھا گیا تو جو ہے موت ہمارے پہ تھی، مگر یہ موت کو مسیح اپنے کندھوں پہ لے لیے۔ ان کو مرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ انہوں خدا سے اپنی جان آپ کے لیے اور میرے لیے دے دیے۔ کوئی بھی ان کے پاس سے ان کے زندگی کو نہیں چھینا، بلکہ اپنے خود ہی سے انہوں اپنی زندگی دے دیے۔ آیت 4 پڑھیں گے۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ انہوں خداوند سے دعا کرے، میری جان کو رہائی بخش، اور ان کی دعا سنی گئی۔ آیت 5 پڑھیں گے۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ میرے بھائی، خدا جو ہے رحیم و کریم ہے اور راز باز بھی۔ انہیں گناہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا، انہیں گناہ کو سزا دیں گا، انہیں چھوڑنے والا نہیں۔ اچھے اور برے کے بارے میں خدا حکومت کرتا ہے۔ خدا ہمیشہ راستی سے انصاف کرتا ہے، لیکن یہ سارے باتوں کے بیچ میں انہیں رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 6 اور 7۔ خداوند سدا لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ اے میری جان، پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ جب ہم سارا دن کام کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں اور ہم پریشانیوں سے بھی گزرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت ہم کو ایک خاموش جگہ کی ضرورت ہے جہاں ہم بیٹھ کے خدا سے ہمارے گناہ کا اقرار کر سکتے ہیں اور خدا کا کلام پڑھ سکتے ہیں اور خدا سے دعا کر سکتے ہیں۔ آیت 13 پڑھیں گے۔ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ فسح کا پیالہ تھا جو سب کو دیا جا رہا تھا۔ جیسا یہ پیالہ ایک سے دوسرے کے پاس جا رہا تھا تو یہ لوگ گانے لگتے تھے، میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ جو آنے والا ہے اس پہ یہ فسح کا پیالہ اشارہ کر رہا ہے۔ یہ گانا جو ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح اوپر کے کمرے میں گائے۔ مسیح پاک تھے مگر ان کو گناہ بنایا گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، دوسرے دن یسوع مسیح وہ پیالہ خوشی کے ساتھ لیے۔ آیت 15 پڑھیں گے۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گران قدر ہے۔ میرے دوست، یسوع مسیح کی موت خدا کے لیے قیمتی تھی، اور آج جو خدا پرست لوگ یسوع مسیح کی خوشخبری سنانے کے خاطر جو اپنی جان دے رہے ہیں، ان کی جان خدا کی نظروں میں بہت ہی قیمتی ہے۔ آیت 16 اور 17 پڑھیں گے۔ آہا اے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، تو نے میرے بندھن کھولے ہیں۔ میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا اور خداوند سے دعا کروں گا۔ تو جو چیز آپ خداوند کو دے سکتے بولے تو وہ یہ ہے کہ آپ کی شکر گزاری۔ خدا آپ سے صرف یہ چاہتا ہے اور یہ مانگ کرتا ہے۔
خدا چاہتا ہے کہ اس کے فرزند شکر گزاری کریں۔ ایک نیا دن دیکھنا خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کئی لوگ رات کو جو ہے سوتے ہیں، پھر صبح کو نہیں اٹھتے، مگر خدا ہم کو رات میں سلا کے صبح اٹھایا، اور اس کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 116، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 117۔ باب 117 کا مضمون ہے ہر جگہ جو خدا کی حمد و ثنا ہوتی ہے اس کے لیے خدا کو ہاللویا۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ اے قوموں سب خداوند کی حمد کرو، اے امتوں سب اس کی ستائش کرو۔ خداوند کی حمد کرنے کا مطلب ہے ہاللویا۔ آیت 2 پڑھیں گے، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے، خداوند کی حمد کرو۔ میرے بھائی اور بہن، ہم خداوند کی حمد کیوں کرنا؟ ہم خداوند کی حمد اس لیے کرنا کیونکہ ہم سے اس کی بڑی شفقت ہے، اور اس لیے ہم خدا کی حمد کرنا کیونکہ اس کی سچائی ابدی ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 117۔ اب ہم اٹھائیں گے باب 118، اور باب 118 کا مضمون ہے جو گانا یسوع مسیح مرنے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ گائے۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 3 تک۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسرائیل اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہارون کا گھرانہ اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم سب مل کے بولیں گے اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم سب خدا کی شکر گزاری کریں گے کیونکہ انہیں اچھا ہے۔ آیت 4 سے 6 پڑھیں گے، خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں اس کی شفقت ابدی ہے۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور خوشادگی بخشی۔ خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ میرے بھائی اور بہن، یہ گانا ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح گائے۔ انہوں صلیب پہ بنا ڈرے کے چڑھ گئے اور انہوں پکارنے کو لگے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آیت 7 اور 8 پڑھیں گے، خداوند میری طرف میرے مددگاروں میں ہے، اس لیے میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا۔ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، آدمی پہ بھروسہ رکھنے کے بجائے کیا آپ خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیں گے؟ کیا خدا پہ بھروسہ رکھنے کے لیے سیکھنا چاہیں گے؟ کیا یہاں زبور لکھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ خداوند پر توکل کرنا انسان پہ بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ آیت 9 سے 12 پڑھیں گے، خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، بے شک گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا، وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھ گئے، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، سب قومیں نے مجھے گھیر لیا۔ پیارے بھائی اور بہن، رومی حکومت یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھائی۔ جس دن مسیح رومی صلیب پہ اپنی جان دیے، ساری رومی حکومت اس کے بعد بڑھ گئی۔ وہ قوم کے دن گن لے گئے۔ کئی سالوں سے یہ رومی حکومت سارے دنیا میں حکومت کر رہی تھی، وہ جو ہے گر گئی۔ کیوں؟ یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھانے سے۔ آیت 14 پڑھیں گے، خداوند میری قوت اور میرا گیت ہے، وہی میری نجات ہوا۔ تو یہاں زبور لکھنے والے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ صرف خدا نجات کا راستہ ہے، انسان نجات کا راستہ نہیں بن سکتا، مذہب نجات کا راستہ نہیں بن سکتا، صرف خدا کے ذریعے سے میرے بھائی ہم کو نجات ہے۔ میرے بھائی اور بہن،
انسان یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا جو کہ سمجھنا چاہیے۔ آیت 15 سے 17 پڑھیں گے۔ صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے، خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے، خداوند کا دہنا ہاتھ بلند ہوا ہے، خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے۔ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ بات یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے طرف اشارہ کرتی ہے۔ آیت 18 پڑھیں گے۔ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی لیکن موت کے حوالے نہیں کیا، یعنی کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور حزقیل کی کتاب باب 37 صاف صاف بتاتی ہے کہ خدا جو ہے خبروں کو کھول کے دنیا کے سارے قوموں کو باہر لائیں گا۔ آیت 19 اور 20 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، آیت 19 اور آیت 20، صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کا پھاٹک یہی ہے، صادق اس سے داخل ہوں گے۔ تو یہاں جب خدا کا کلام خدا کے پھاٹک کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یسوع مسیح یہ بات صاف ظاہر کرے جب انہوں یہ بولنے کو لگے کہ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ تو یہ دروازہ وہ دروازہ تھا جو بھیڑوں کا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح یہ بھی بولنے کو لگے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے اس وقت ہم پھر سے کلام میں آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔